اب سنیں کہ اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. اگر اس کو حقیقت میں سیرت کو ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہے, آج ہم کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. ہمیں قبول ہے اس اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف اٹھانا, برداشت کرنا, اور ہمارے مسلمانوں کو یہ حق بھی بنتا ہے. ہماری ماں باپ سے زیادہ ہم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آپ کی داڑھی ہے تو ہم بھی آپ کی داڑھی کی طرح داڑھی رکھنا چاہتے ہیں, آپ کے اماموں کی طرح ہم بھی امامہ باندھنا چاہتے ہیں, آپ کی مسواک کی طرح ہم بھی مسواک رکھنا چاہتے ہیں. جو جذبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحابہ نے کر کے بتایا, آج یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے بتائے گی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی نصرانی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بہت ستایا گیا, بہت تکلیف دی گئی, بہت پریشان کیا گیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں سے نکل کر حبشہ کی طرف چلے جاؤ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی, حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے. وہ جب حبشہ کو گئے تو وہاں کے لوگوں نے, مکے کے لوگ پیچھا کر کے پھر وہ حبشہ کو وہ بھی پہنچ گئے. باقی بادشاہ کے سامنے کہنے لگے اے بادشاہ سلامت, مکے سے ہمارے لوگ تمہارے پاس آ گئے ہیں, یہ ہمارے شہر سے بھاگ کر آ گئے ہیں, یہ مجرم ہیں, ان کو ہمارے حوالے کر دو. بادشاہ نے کہا کہ جب تک میں حقیقت نہیں سن لیتا میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کرتا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا اس بادشاہ نے, بلا کر کہا کہ بتاؤ تم مکہ جیسی شہر, مکہ جیسے شہر کو چھوڑ کر ہمارے حبشہ جیسے ملک میں کیسے آ گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا, اللہ نے ہم پر کرم فرمایا, ہم پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے, ہم مردار کھاتے تھے, ہم جھوٹ بولتے تھے, ہم دھوکہ دیتے تھے, ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے, ہم ایک دوسرے کا حقوق مان کر کھا جاتے تھے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا, تمام انبیاء کے سردار سید الانبیاء, تاجدار مدینہ, تاجدار بطحا, یاسین و طٰہٰ, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا. آپ نے ہم کو احسان کرنا سکھلایا, آپ نے ہم کو رحم کرنا سکھلایا, یتیموں کے ساتھ یتیموں کا برتاؤ سکھایا, بیواؤں کا برتاؤ سکھایا, پڑوسیوں کا حق سکھایا اور رشتہ داروں کا حق سکھایا. رشتے ناتوں کو توڑنے سے کیا نقصان ہے وہ ہمیں بتایا. اتنی بات پر ہمارے ملک کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے اور ہمارے نبی کے دشمن ہو گئے. اچھا جو آپ پر قرآن, ہم آپ کے نبی پر جو نازل ہوا وہ قرآن کیا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سورہ مریم کی آیت پڑھ کر سنائی. تمام اس جتنے رعایا بیٹھے ہوئے تھے وہ پورے کے پورے نصرانی تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, اور وہ بادشاہ بھی جو تھا وہ بھی نصرانی تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور تمام رعایا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. بادشاہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے یہ مسلمان اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے اور یہ صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جب تک یہ میرے پاس رہیں گے ان کا کھانا, ان کا رہنا, ان کے لیے سکون میرے پاس ہے اور کوئی ان کو ستا نہیں سکتا. اگر کوئی ان کو ستاتا ہے تو میں جو ہے ان پر ٹیکس کے اوپر تاوان متعین کرتا ہوں. وہ لوگ چلے گئے. وہ لوگ جانے کے بعد پھر اس کے بعد دوسرے دن ایک آدمی آیا, اس میں سے ایک شریر تھا. اس نے کہا کہ میں کل بادشاہ کے دربار میں پہنچوں گا اور ایسی بات کہوں گا ان مسلمانوں کو, ان صحابہ کو جو ہے یہ بادشاہ مار کر بھگا دے گا. جب دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو
اس مکے والوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے بادشاہ سلامت، تم کو معلوم ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے اندر یہ غلطی ہے۔ بادشاہ کان لگا کر سنتا ہے کہ کیا غلطی ہوگی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا۔ صحابہ نے کہا اے بادشاہ سلامت، ہمارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو بیان ہوا ہے ہم وہی کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ بتاؤ تمہارے قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں قرآن ہمارے لیے بہت محبت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد وہ بادشاہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے اتنا ہی کہتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ جو مکے کے جو لوگ آئے تھے ان کے دل اور بھی جل گئے، ان کے دلوں میں اور بھی غصہ بڑھ گیا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے در پر ہوئے، ان کو ختم کرنے کے در پر ہوئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کیا۔ لمبا واقعہ ہے لیکن میں اس کو مختصر کر کے آپ کے سامنے کہہ دیا ہوں۔ لیکن یہ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو پسند کیا۔ اگر یہ کہتے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کی زبانوں سے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، اور ان کا یہ نعرہ بہت اچھا نظر آتا تھا، لیکن جو دعویٰ کرتا ہے وہ ثبوت بھی پیش کرنا چاہیے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے برادران وطن پوچھیں گے کہ تم جو ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو، کیا تمہارا ثبوت ہے؟ اگر میرے چہرے پر داڑھی ہے، میرے سر پر ٹوپی ہے، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، خیر خیرات کرتا ہوں، تو اب اس کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ وہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، سر پر ٹوپی رکھنے سے وہ شرماتا ہے اور جبہ شریف پہننے سے وہ شرماتا ہے، مسجد کو آنے سے وہ شرماتا ہے، اور کسی غریب کو اپنے پاس بٹھانے سے وہ شرماتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلانے سے وہ شرماتا ہے، تو اب اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ ہر مسلمان اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طاقت اور اسی کی بنیاد پر کہتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے ٹوپی، ہمارے لیے اسلام نے ہمیں تاج بنا کر دیا ہے۔ آج پہلے زمانہ اور آج کے زمانے پر آپ غور کریں، پہلے کا چھوٹا بچہ سر پر ٹوپی ڈالتا تھا، چھوٹی بچی جو ہے اسکارف پہنتی تھی، سر پر اس کی اوڑھنی ہوتی تھی، لیکن آج مسلمانوں کا 75% طبقہ، 80% طبقہ قرآن بھی پڑھتا ہے تو بغیر ٹوپی کے پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے تو قرآن جو ہے ٹوپی کے بغیر پڑھتا ہے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے، یہودی ہے یا نصرانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت کی پہچان نہیں ہوگی، ان کے اندر سے ادب نکل جائے گا، ان کے اندر سے محبت نکل جائے گی۔ آج ایسا بھی ہے، آپ مسجد کو جائیں ان کو نہ سنت کا پتہ ہے نہ فرض کا پتہ ہے، آپ نماز کو جاتے ہیں آپ کی پیاس جو ہے نیچے اتر جاتی ہے، فرض چلا گیا آپ کی نماز پیچھے چلی گئی۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تعلیم دیا اور اچھی تعلیم سکھائے، تم سو تو کیسا سونا ہے، تم اٹھو تو کیسے
کیسے اٹھنا ہے، تمہیں کھاؤ تو کیسے کھانا ہے، تمہاری زندگی کیسے ہو اور تمہاری تجارت کیسے ہو، تمہارا بیپار کیسا ہو اور تمہاری رات کیسے ہو، تمہارا دن کیسا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی چیز تو دور ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں سکھائے۔ اس مکے کے لوگوں نے کہا کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتاتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، صحابہ نے کہا ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیت الخلا کرنے کا بھی سکھاتے ہیں، ہمیں ٹوائلٹ کو جانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تم بیت الخلا کو جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ، بیت الخلا سے باہر نکل کر آؤ تو دعا پڑھ کر تم جو ہے باہر قدم رکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر داخل ہو تو دعا پڑھو، گھر کے باہر جاؤ تو دعا پڑھو، مسجد کے اندر داخل ہو تو دعا پڑھو، مسجد کے باہر نکلے تو دعا پڑھو، کھانا کھاؤ تو دعا پڑھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر، ہر جگہ پر اللہ کی تعریف سکھائی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے اللہ کے احکامات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جلسے کو برکت والا بنائے، رحمت والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں دارین میں اس کا اجر عطا فرمائے، اس کا ثواب عطا فرمائے۔ جو ہم نے کہا اور اس میں غلطی ہو اللہ ہمیں اسے معاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔